بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إلیک الذکر لتبین للناس ما نزل إلیہم ولعلهم يتفکرون۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے اور آپ سب کے حق میں فائدہ مند ثابت ہو، اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تراویح میں انشاءاللہ 5 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ سورہ نساء کی ابتدا سے پڑھا جائے گا۔ میں نے ابھی جو آیت پاک پڑھی ہے وہ آیت پاک ہے جو نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت پاک کا نکاح کے خطبے میں پڑھنا مسنون ہے، سنت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ بہت زبردست اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی کیا سا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلایا زمین میں۔ پھر آگے فرما رہے ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو آپس میں ایک دوسرے سے، والارحام، اور ڈرو اس اللہ سے رشتہ داری کے معاملے میں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تحقیق کہ وہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان اور نگراں ہے۔ دیکھیے آیت کے ترجمے سے اندازہ لگایا کہ کس قدر اہم مضمون کو بیان کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈرنے کا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے متعلق حکم فرمایا، اس کو بہت پیارے انداز میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، مرد اور عورتیں ساری اس کے اندر آ گئی۔ اتقو، بچو اللہ کی نافرمانی سے، ڈرو اللہ کی نافرمانی سے، ڈرو، بچنا ہے۔ کس سے بچنا؟ رب کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے اسماء حسنہ جتنے ہیں اس میں سے رب کا لفظ استعمال کیا، اور رب کے معنی آتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، ہر ضرورت کا خیال کرتے ہوئے
تکمیل تک پہنچانے والا، اور یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پرورش کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں۔ ہر انسان کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے صرف اللہ ہے۔ تو یہ لفظ لا کر اشارہ کر دیا کہ جو اللہ اتنے اچھے ہیں کہ تمہیں پالتے ہیں، تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہارا خیال کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ جس کا کھایا ہے تم نے، کیا اس کی نافرمانی کرو گے؟ دنیا میں کوئی اولاد اگر اپنے باپ کی نافرمانی کرے تو لوگ اس پر تھکیں گے کہ جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، تمہیں پالا اور پوسا اور بڑا کیا، اور آج تم چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو باپ کی نافرمانی کرتے ہو۔ یہاں پر بھی یہی حال اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے تم کو پالا اور کیسے حالات میں سے نکال کر تم کو پالا ہے، اس کی نافرمانی سے ڈرو، مت کرو اس کی نافرمانی۔ اور پھر دوسرا مزید احسان یہ بتلایا کہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم نے انسان کی پیدائش کو مختلف انداز سے بیان کیا۔ کہیں فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا اور پیدا کرنے کے ساتھ پارٹس آف باڈی کو برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کی پارٹس آف باڈی جو ہوتے ہیں نا، ان کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں، آنکھ ٹیڑھی ویڑھی کر دی، پیر اوپر نیچے کر دیا، تب پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاں، کان اگر بہرا ہو جائے تب پتا چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ سے متعلق دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنایا، آنکھ کی حفاظت کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی، اور آنکھ کو دنیا میں دیکھنے کے لیے کتنی لائٹ کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ حساب سے لائٹ بھی رکھی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ کتنی نعمتیں، اگر ہم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گننا چاہے تو نہیں گن سکتے۔ بہت احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی، اور اللہ نے یہ نعمتیں سب کو دی، مسلمانوں کو بھی دی، غیر مسلموں کو بھی دی، فرما برداروں کو بھی دی، نافرمانوں کو بھی دی۔ سرکاری نعمت ہے، سب کو دیتا ہے، پیسے نہیں مانگتا۔ پھر فرما الذی خلقک فسواک، تمہیں پارٹس آف باڈی برابر دیے اور ہم نے تم کو کیسا سنجیدہ انسان بنایا۔ فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا تو کیا لیکن جون سی صورت میں چاہا ہم نے تم کو ڈھالا ہے۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، 4 4 7 7 8 8 بھائی ہے کتنے، لیکن آپ دیکھو سب کی شکل کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیتے ہیں، کیسی سب کی شکل الگ۔ اور بھی کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پیٹ سے پیدا ہونے والے، ایک گورا ہے تو ایک کالا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ وہ گورا جو پیدا ہوا امی نے دودھ بہت پی لیا تھا، اور یہ کالا جو پیدا ہوا تو امی نے بیگن زیادہ کھا لیے تھے۔ یہ کیسے، کس نے پیدا کیا، کون ہے یہ نظام چلانے والا؟ ایک ہی پیٹ سے پیدا کر رہا ہے، سب کی شکلیں الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جون سی شکل میں چاہوں تم کو ترکیب دے دوں۔ اور کبھی کبھی کوئی شکل ایک جیسی ہوتی بھی ہے تو کوئی نہ کوئی پہچان اللہ سب کی الگ رکھ دیتے ہیں، جسے پہچان لیا جائے گا۔ کم از کم سائنس کے اعتبار سے سب کے یہ ہاتھ کی جو ڈیزائن ہے یہ سب کی دنیا میں الگ ہے، ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب سرکاری آفسوں میں جاتے ہیں تو یہ تھمز اور یہ انگوٹھا لگوایا جاتا ہے، ویزا کے لیے جاؤ تو وہاں پر یہ لگوایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی کا ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتا، سب الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایسے ہی آنکھ کے اندر جو کالا پن ہے چھوٹی، یہ اسی لیے تو آنکھ کو بھی لگواتے کہ بھئی آنکھ لگا کر دکھاؤ، تو سب کی آنکھوں کی ڈیزائن بھی الگ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ذرا پیدا کرنے پر غور تو کرو، ایک ناپاک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے کیسا پیدا کیا۔
حالانکہ قطرے تو بہت سے ٹپکتے ہیں، نکلتے ہیں، لیکن سب قطرے سے پیدا ہو جائے یہ بھی تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جس کو چاہیں اس کو ہم پیدا کرتے ہیں، تم نہیں کر سکتے۔ پیٹ میں جب جاتا ہے رحم کے اندر، منی کا قطرہ اور نطفہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ 40 دن تک وہ گھومتا ہے پورے باڈی میں، پوری باڈی میں، ماں کی پوری باڈی میں گھومتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر وہ اندر قرار پاتا ہے۔ 3 چلے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، فرشتے انسان کی پیدائش کے لیے ہاتھ پاؤں ساری چیزیں تیار کرتے ہیں، روح تیار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک سوال پوچھتے ہیں فرشتے، مخلقتن او غیر مخلقتن، اے اللہ اس کو زندہ پیدا کرنا ہے یا مردہ؟ فرشتے پوچھتے ہیں زندہ پیدا کرنا ہے یا مردہ رکھنا ہے اس کو؟ وہاں سے حکم آتا ہے کہ مخلقتن، زندہ پیدا کر دو۔ پھر پوچھتے ہیں یہی مخلقتن او غیر مخلقتن، اس کے پارٹس آف باڈی برابر رکھنا ہے یا کہیں اوپر نیچے کر دینا ہے؟ پارٹس کٹے ہوئے پیدا کرنا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے پوچھ پوچھ کر فرشتے تیار کرتے ہیں۔ انسان ذرا دیکھے دنیا میں آئے تھے تو کیسے بھلے چونکے، کمزور، دبلے پتلے، کروٹ بدلنے کی حیثیت نہیں تھی، کون سا ایسا مشین لگا ہوا تھا کہ ہم بہت جلدی جوان ہوتے چلے گئے، مضبوط ہوتے چلے گئے، کیسے کیسے کھلایا اللہ نے، ہماری غذا ماں کے سینے میں کیسی رکھی، اور ادھر سے بچہ روتا ہے اور ماں کے سینے میں کیسے جذبات تیز ہو جاتے ہیں اور دودھ آ جاتا ہے، اور وہ ماں اپنے بچے کو ساری نیند قربان کر کے، ساری بھوک قربان کر کے اپنے معصوم کو وہ دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ذرا نظام سوچے اپنے بڑے ہونے کا، پھر ہم دھیرے دھیرے بڑے ہوتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دور کو بیان کیا ہے، بچپن، جوانی، ادھیڑ پن، بڑھاپا اور موت کے قریب، اللہ تعالیٰ کا سارا نظام، بچپن سے پھر 55، اور جیسا بچپن میں تھا 55 میں بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، یعنی ویسا ہی ڈھیلا، پھر کوئی ہاتھ پکڑے، پھر ایک زمانہ وہ بھی آ جاتا ہے کہ کروٹ کا بدلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان اسی پر غور کرے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اوپر بڑا کمال یہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا کو انہی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا۔ بعض لوگ عورتوں کو تانا دیتے ہیں کہ ہاں تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے نا تو ٹیڑھی ہے۔ نہیں، یہ ٹیڑھا ہونا یہ بھی بہت خوبصورتی ہے۔ اگر یہ بالکل سیدھی ہو جائے، رابعہ بصریہ ہو جائے، تو جناب والا ٹیڑھے کرنے کے لیے تعویذ دبوانا پڑے گا۔ ہاں یہ ٹیڑھی ہے تھوڑی تو ہی اچھی، ورنہ اگر یہ سیدھی ہو جائے، یہ پسلی اگر ٹیڑھی ہے، اگر اس کو کوئی سیدھی کر دو تو پھر ٹیڑھا کرنے کے لیے ڈاکٹر کو پیسہ دینا پڑے گا۔ تو عورت میں ٹیڑھا پن، بانک پن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ تانا نہیں دینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس پر بہت کچھ بحث کی جا سکتی ہے اور تقریر کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت حوا کو پیدا کیا حضرت آدم کی پسلی سے۔ دنیا کا نظام کتنی تیزی کے ساتھ چلتا رہا، ایک دور وہ بھی آیا کہ پوری دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا سے پانی آ گیا، پوری دنیا ڈوب گئی، جودی پہاڑی کے اوپر سے پانی جا رہا تھا، پوری انسانیت تباہ۔ صرف وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو کشتی میں بٹھا لیا، وہ لوگ بچ گئے، ورنہ آتا ہے کہ تقریباً 6 مہینے تک دنیا میں پانی رہا ہے، 6 مہینے تک دنیا میں پانی رہا ہے، اور پہاڑوں کے اوپر سے جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، وہ کشتی بنا رہے تھے، کشتی بنائی اور جو ایمان لائے ان کو سوار کر لیا اور وہ چلی۔
کہتے ہیں یہاں تک لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب سے وہ گزری، اس نے 7 چکر بھی لگائے اس کشتی نے، پھر وہ پانی اللہ کے حکم سے اتر گیا، سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا وہ بھی اسی میں ڈوب گیا، کیونکہ وہ مشرک تھا، وہ ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ آجا بیٹے، آجا بیٹے، اللہ تجھے حفاظت، آج بھی آجا، ایمان قبول کر لے۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ میں عن قریب پہاڑ کے پاس پہنچ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ قال لا عاصم اليوم، وہ بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے حکم سے، اللہ ہی کے قبضے میں، آجا آج بھی تو، لیکن بیٹا نہیں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام مانگتے رہے، پھر تنبیہ بھی کی گئی پروردگار عالم سے کہ ایسے لوگوں کے متعلق دعائیں نہیں کیا کرتے، تنبیہ کی گئی، روکا گیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے 3 بیٹے جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، اور پھر ان بیٹوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو آباد کیا۔ مجھے یہ بتلانا تھا کہ دنیا تو ختم ہو گئی تھی، تباہ ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ان کی اولاد کو پھر دنیا میں پھیلایا اور آباد کیا، اور آج ہم جس کو دیکھ رہے ہیں یہ ہری بھری دنیا، اسی لیے سیکنڈ آدم کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ دیکھو اوپر ڈرنے کے لیے کہا تو رب کا لفظ لائے تھے، وہاں پر وہی لفظ مناسب تھا۔ قرآن کریم ڈکشنری جو یوز کرتا ہے، جو ورڈز یوز کرتا ہے جس جگہ پر بھی، اس کے لائق وہی چیز ہوتی ہے۔ ایک ہی آیت میں 2 لفظ، ایک تو رب کا لفظ اور ایک اللہ۔ وہاں ڈرنا ہے تو ڈرنا کوئی عذاب دکھا کر، ڈنڈا دکھا کر نہیں ڈرنے کے لیے کہا گیا، بلکہ احسان یاد دلا کر کہ ڈرو اس اللہ سے، نافرمانی سے بچو اس اللہ کی نافرمانی سے جو اللہ کیا کرتے ہیں، تم کو پالتے ہیں۔ یہ ترغیبی ہے۔ ایک تو ایک ڈنڈا لے کے سر پہ کھڑو جائے، بات مانتا ہے کہ نہیں اس میں، اور یہ کہ بیٹا تو کتنا اچھا آدمی ہے۔ ماں جب کہتی ہے بیٹا تیرے ابا آپ کے لیے ایسا کرتے ایسا کرتے، آپ ان کی نافرمانی کرتے ہو، بیٹا فوراً بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں پر اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان کو سامنے رکھ کر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ لوگ، انسان ڈراتا ہے دوسروں کو۔ اپنا حق کسی سے لینا ہو تو کیا کہتے ہیں، بھائی تو اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں، یعنی اللہ بڑے جلالت والے، اللہ جلال والے ہیں، جل جلالہ ہے وہ۔ تو انسان جب دیکھا کہ کورٹ سے بھی تھک گیا، سب لوگوں سے بالکل عاجز آ گیا، تو اب کیا کہتا ہے، اللہ سے ڈر اور میرا حصہ دے دے، میرا بھاگ دے دے، جو میرا مقرر ہے وہ مجھے دے دے۔ ڈر اللہ سے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جب تجھے لینا ہوتا ہے تو لوگوں کو اللہ سے ڈر آتا ہے، تو دینے کے وقت بھی اللہ سے ڈر۔ یہ انسان کا بڑا عجیب معاملہ ہے کہ انسان لوگوں سے حق لینے کا ہوتا ہے تو اللہ آتا ہے نظر اس کو، اور جب اللہ دینا آتا ہے لوگوں کا اس وقت تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ وہ اللہ کے نام سے میں نے سوال کیا تھا، قیامت کے دن مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ انسان کا مزاج ہے بڑا، اللہ اس کو ڈرا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو ڈرایا وہ بھی اسی کے ساتھ۔ اسی لیے نکاح کے خطبے کے اندر یہ آیت پاک رکھی گئی جو مسنون ہے کہ اور رشتہ داری کے توڑنے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ارحام یہ بہو وچن اور یہ جمع کا لفظ ہے۔ ارحام یعنی رحم، رحم اس جگہ کو کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں بچے دانی کہتے ہیں، جس میں بچہ ٹھہرتا ہے حمل قرار پانے کے بعد، بچہ جس میں پیٹ میں رہتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے صلہ کے معنی جوڑنا، یعنی رشتہ داری جوڑنا، اور رشتہ داری توڑنے کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ قطع کے معنی کاٹنا، رشتہ داری کو کاٹنا۔
تو نے رحم کو کاٹ دیا. یعنی انسان کتنا بڑا مجرم ہے یہ بتلایا جا رہا. خیر میرے بھائیوں، گزشتہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے رشتہ داری جوڑنے کے متعلق باتیں کہی تھی. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، پہلے تورات کے بڑے عالم تھے. جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر یہ آپ کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے اور ایمان بھی لے آئے. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں جب سب سے پہلی ملاقات کے لیے مسجد شریف میں پہنچا اور آپ کی زبان اقدس سے میں نے جو روایت اور جو حدیث سنی، جو تعلیم سنی میں نے، وہ یہ تھا: ایھا الناس افشوا السلام، او لوگو سلام کو رواج دو، سلام کو پھیلاؤ. یعنی سلام کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افشوا السلام وصلوا الارحام، اور رشتہ داری کو جوڑو. پہلے تو کہا سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھلاؤ لوگوں کو، کھانا کھلاؤ. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو جوڑو. کتنی تاکید فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ داری کو جوڑو. پھر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور راتوں کو نماز پڑھو، یعنی تہجد کی عادت ڈالو. کب پڑھیں؟ کہا جبکہ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سوئے ہوں. ساری دنیا کی کورٹ اور کچہری بند ہوتی ہے، اس رب کی کچہری کھلتی ہے. اللہ کا عجیب نظام ہے. بہت پسند ہے تہجد کی نماز. کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد ادا کرنا چاہتا ہوں، اٹھنا چاہتا ہوں، لیکن اٹھاتا نہیں ہے. علماء نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ تم اپنے دین کے اعمال کو، ڈے کے اعمال کو سنوار لو، رات کے اعمال اللہ سنوار دیں گے. دین کے اندر نماز کی، توبہ کی، استغفار کی عادت ڈالو، قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو. نماز دین کی فرض نمازیں وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ پڑھو، اللہ تہجد میں آنکھ کھلوا دیں گے. الارام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، یا رکھ بھی دیا تو فوراً آنکھ کھل جائے گی. ورنہ تو کتنے الارام پہ الارام بج جائے، اس کے رام رام بج جاتے ہیں، یہ نہیں اٹھ پاتا. اس لیے بہتر چیز یہ کہ دین کے اعمال کو، صبح کے اعمال کو، دوپہر کے اعمال کو سنوار لو، رات کے اعمال کو اللہ سنوار دیں گے. اور یہ مانگنے سے بھی آتا ہے، مانگو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو 4 عمل بتلائے. پہلے تو افشوا السلام، سلام کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا بھی کھلاؤ. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور راتوں کو نماز ادا کرو. وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں. کس قدر عجیب بات. اسی لیے رشتہ داری جوڑنے پر اور ایک بات فرمائی، دیکھو بہت کام کی، سب خوش ہو جائیں گے. جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے. اب دیکھیے رزق کے لیے، دکان چلنے کے لیے کیسے کیسے تعویذ. اب اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ میرے پاس ایک بہت اچھا وظیفہ ہے، بہت اچھا میرے پاس ایک تعویذ ہے، تمہارے عمر میں بھی برکت ہوگی اور انشاءاللہ تمہارے خوب کاروبار بھی چلے گا، مجھے رات کو سونے بھی نہیں دیں گے شاید. کہ نقش دے دو، تعویذ دے دو، وہ وظیفہ ہم کو بتلا دو. یہ تو کس نے بتلا؟ اور مولانا جو دے رہا اس میں تو بالکل کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں سامنے والے کا تعویذ وہاں تک اثر ہی نہیں کرے گا جب تک کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے. اگر تم اپنے گناہوں سے کی ہوئی غلطیوں سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو پھر چھوٹا سا وظیفہ بھی بہت فائدہ کرے گا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے تعویذ کی دکان چلانے والے چلا رہے ہیں، لوگوں کی چل رہی ہے، اور لوگ کتنا لٹکاتے بھی ہیں، دباتے بھی ہیں، چپکاتے بھی ہیں، نہاتے وہاتے سب کچھ، لیکن کچھ تکلیف دور نہیں ہوتی.
کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر گناہ بھی تو جاری ہے، پہلے گناہ کو بند کر لے، پہلے توبہ کر لے، پھر دیکھو اللہ کیسے راستے شروع فرما دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے دو چیزیں بتائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، حدیث شریف ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اور تم یہ بھی چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر میں اضافہ ہو، تو پھر تم کو چاہیے کہ رشتہ داری کو جوڑو۔ کتنی آسان بات ہے، آج اللہ کے نبی اس قدر توجہ دلا رہے رشتہ داری پر جوڑنے پر، اور ہم باتوں باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑ لیتے ہیں، ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، باپ سے، بیٹے سے، اولاد سے، بھائی بہنوں سے۔ اصل میں جھگڑے کا باعث یہاں پر یہ ہے، سب حق لینے کے موڈ میں ہے کہ میرا حق دے۔ ارے تیرے اوپر جتنا حق ہے وہ حق دینے کی پوزیشن میں آ جاؤ، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ آپ کے سائے کو تادیر ہم پر قائم و دائم رکھے، حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ بھائیو تم اپنے حق دینے کی پوزیشن میں آ جاؤ، حق لینے کی پوزیشن سے نکل جاؤ تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی جگہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ اتنا سوچ لو کہ میرے اللہ نے مجھے ذمہ داری ڈالی ہے، میرے اوپر حق ہے جو میں لوگوں کے حق ادا کروں، اور قیامت کے دن اللہ یہ سوال ضرور کریں گے۔ کون سا سوال کریں گے؟ کہ تیرے اوپر حق تھا، تو نے ادا کیا کہ نہیں کیا، یہ سوال ہوگا۔ لیکن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے حق لیا تھا کہ نہیں لیا تھا، حق لیا تھا یا نہیں لیا تھا، یہ سوال نہیں ہوگا، یہ ہوگا۔ بلکہ دعا یہ کرو کہ اللہ جو میرے حق ادا نہیں کرتے مجھے ان کو معاف کر دینے کی توفیق عطا فرما۔ پھر دیکھو یہ دل جب بنے گا تب جا کر، ورنہ ہم لوگ تو ذرا ایک ایک پائی چھوڑنے کو تیار نہیں، ایک ایک پائی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اگر ورثے کا معاملہ ہے، جب کبھی کبھی سنتے ہیں تو ہم تو ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں کہ روزانہ کا کوئی نیت نہ جھگڑا آتا ہے، اچھے لوگ، دین کے کام میں لگے ہوئے لوگ، نمازی لوگ، لیکن جب مال اپنے پاس جو قبضے میں ہیں وہ ورثے کے اندر اگر دینے کی نوبت آتی ہے، سگی بہن کو تو دینے کے لیے تیار نہیں، سگی بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں، جبکہ دیکھ بھی رہا ہے کہ بہن اور بھانجے بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، پریشان حال ہے، ان کو کھانے کا وقت میسر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ اپنی بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہا ہے، اور سیدھا جواب یہ دے دیتا ہے کہ جب بہن کی شادی ہوئی تھی تو ابا نے اس کے اوپر خرچ کر دیا تھا۔ کتنا بے تکا جواب کہ بہن کی شادی ہوئی تھی جب ابا نے خرچ کر دیا تھا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ آپ کی شادی میں کس نے خرچ کیا تھا؟ آپ کی شادی میں بھی تو ابا نے خرچ کیا تھا، یا کوئی زکوٰۃ فنڈ میں کہیں خرچ ہوا تھا، یا سنیچر بازار کے اندر، ایسے بازار لگتے ہیں نا انڈیا میں، سنیچر اتوار بازار یہاں بھی لگتا ہے، تو ایسے وہ بازاروں کے اندر جہاں چیزیں سستی ملتی تھی، تو کیا تیرے ابا نے تیری شادی وہ سستے بازار میں کی تھی؟ جب بہن کے اوپر شادی میں خرچ کر لیا تو اب جب تیرے قانون کے مطابق بہن کا حق نہیں ہے تو تیری شادی میں بھی ابا نے خرچ کیا تھا، بلکہ زیادہ کیا تھا، تو اب باپ کے مال میں تیرا بھی تو حصہ نہیں ہے، دے دے مسجد کے اندر، جمع کروا دے مدرسہ میں۔ عجیب لوگ ہیں، بس ابا نے مجھے کہا تھا۔ ابا نے کب کہا تھا؟ کوئی نہیں تھا، میں اور ابا اکیلے تھے۔ شاباش میرے پیارے، کیا میں اور ابا اکیلے تھے اور ابا نے مجھ سے کہا، تو چھوٹی بات ہوتی تو دوڑ کے بھی کسی کو بلاتا کہ بھئی سب سنو ابا میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو میں ابا کے پیر دبا رہا تھا، تو ابا کے پیر تو امی نے برسوں دبائے، اس نے تیل بھی لگایا، اس نے دوائیں بھی پلائی، تو اس وقت ابا نے اٹھا کے امی کو نہیں دی دیا، اور تو ہی نوائی کا نور محمد ہے۔ یہ عجیب، اس طریقے سے میرا ابا سے بہت گہرا تعلق تھا، میرے گھر میں رہتے تھے۔ کیا جواب دیتا ہے
کہ سب بھائی الگ الگ، میں نے ابا کو رکھا اپنے گھر کے اندر، میں نے رکھا. اچھا تو نے رکھا تو ابا پر احسان کیا، باپ کا احسان ہے کہ تیرے ساتھ گھر میں رہا. وہ اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ نے یہ توفیق دی کہ سب کے حصے میں دولت آئی، تیرے حصے میں ماں اور باپ آئے. ماں اور باپ جنت اور جنت کا دروازہ، دعاؤں کا دروازہ قبولیت کا. آج تو نے خدمت کی تھی تو احسان کا بدلہ، ان کا مال جو تھا وہ تو نے لے لیا. اچھا ابا نے سائن کی، ایسے ایسے عقل مند آتے ہیں، ابا نے پیپر پہ بھی لکھ دیا. کہاں لکھا بتاؤ؟ تو ابا کے انگوٹھے پڑے ہوئے ہیں. ابا تو لکھنا جانتے تھے، سائن کیوں نہیں کی؟ اب تو وہ بیچارہ ابا جب سکرات میں ہوا، بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ روح قبض ہو گئی اور وہ پیڈ تیار رکھا تھا، لیا اور کاغذ پہ دبوا دیا. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا، اتنے گرے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا، انتظار کر رہے تھے باپ کے تکیے کے نیچے، گدے کے نیچے وہ پیڈ اور وہ تیار رکھا، اس مرے ہوئے باپ کا سائن اس طریقے سے لی. آج آپ حرام کا دبا کر اس طریقے سے کھا لو گے تو کیا کل پروردگار کے یہاں جانا نہیں؟ جانا نہیں ہے. غالباً میں نے اس سے پہلے سنایا تھا، ایک مرتبہ میں امامت کے دوران ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جوان آیا اور کہا مولانا آپ کے ساتھ ایک پرائیویٹ بات کرنی ہے. میں نے کہا بیٹا یہی بات کر لے. کہا نہیں پرائیویٹ بات کرنی. میں نے کہا چل. کہا میں نے کہا بتلاؤ. کہا کہ آپ کا نام بہت سنا ہے. میں نے کہا کس چیز میں نام سنا ہے؟ تو کہا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، دھندا ٹھپ ہو گیا، تو کسی نے کہا وہاں جاؤ وہ کوئی اچھے تعویذ دیں گے. میں نے کہا بیٹا رانگ نمبر لگا ہے، غلط نمبر لگا ہے، یہاں یہ کام نہیں ہوتا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ بیماری پیدا کہاں سے ہوئی، میں بھی سرجن ہوں، آپریشن ابھی ضرور کر لیتا ہوں. بیٹھ جا بیٹا. میں نے کہا یہ بتلائیے کہ میرے سے پہلے کتنی جگہ پر جا کر آیا آپ؟ وہ بیچارہ کہنے لگا فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا. اور میں نے کیا کیا تیرے پاس 4 رستوں پہ چھڑوایا کروایا؟ تو کہنے لگا کہ وہ شوکس والے کبوتر چھڑوائے. میں نے کہا یار یہ تو میں نے پہلی مرتبہ سنا. کہا جس کے پورے بال ہوئے پیر پر اس کو شوکس والا، اور وہ 10,000 روپے کا ایک، وہ بھی 15 سال پہلے کی بات بتلا رہا ہوں، 20 سال پہلے کی، 10,000 روپے کا ایک کبوتر. میں نے کہا بیٹا بھینس یا کبوتر؟ تو کہا نہیں کبوتر. میں نے کہا 20,000 کے کبوتر چھڑوا دیے یا جو بھی کچھ کیا تو 20 روپے بھی انکم میں آئے؟ نہیں آئے. پتا چلا گڑبڑ کہیں اور ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کس نے، تم جس کے پاس تعویذ لینے گئے انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کہا انہوں نے اتنا کہا کہ تمہارے قریبی رشتہ دار نے کر دیا ہے. میں نے کہا یہی قریبی رشتہ داری کم وقت فرصت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے، سب کو یہی سبق پڑھایا جا رہا ہے. سب سنو، سب کو اندر بہت سے لوگ گئے ہوں گے، سب کو یہی کہا گیا ہوگا تمہارے بہت قریب کے رشتہ دار نے کر دیا. کیا پاگل رشتہ داروں میں لڑوانے کے دھندے کر رہے ہو. لیکن اگر کر دیا تو کیوں کر دیا؟ میں نے کہا وہ جواب دے، کس نے کیا ہے؟ تو کہا ہم کو ہماری پھوپھی نے. میں نے کہا بچپن میں پھوپھی نے پالا ہے؟ کہا ہاں پھوپھی کی گود میں بیٹھ کے کھائے. جھگڑا کب سے شروع ہوا ہے؟ پھوپھی کی شادی کے بعد، دادا کے انتقال کے بعد. میں نے کہا ابا نے ورثہ نہیں دیا؟ تو وہ ہمارے ابا کہتے ہیں کہ اس کی شادی میں تو سب وہی خرچ کر دیا تھا دادا نے. میں نے کہا تیرے ابا کی شادی کہاں ہوئی تھی بیٹا؟ تیرے ابا کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ یہ سب چھوڑو. ایک جو تمہارے ابا کو کہو ابھی بھی کہ جو ورثہ ہے پھوپھی کا پورا دو، اور دوسرا تم نے انٹرسٹ والی جو لون لی ہے وہ لون جلدی سے نکالو، گھر میں سے ادا کرو. یہ انٹرسٹ کا جو پیسہ آیا تمہارے یہاں، اور تمہاری پھوپھی کو تمہارے ابا نے ورثہ نہیں دیا، یہ اس کی نحوست ہے. کوئی پر فرصت میں نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ تم کو کر دے. یہ انسان اتنا ایک اپنے رشتہ داروں سے ڈرا ہوا ہے، بس یہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ قریب کے رشتہ داروں نے. میرے جیسا آدمی چالو ہوتا ہے تو پوچھ لیتا ہے باتوں باتوں میں جھگڑا ہے کوئی سے تکلیف ہے، کوئی سے ناراضگی ہے. اب آپ تو بولے ہوتے ہیں 15-20 سوال کے اندر بول دیتے ہیں.
پھر ہم بھی آدھے گھنٹے کے بعد یو ٹرن لے کر آتے ہیں اور پھر بتلاتے ہیں کہ ہاں آپ کو بہت قریب کے رشتہ دار نے کر دیا. کیا کر دیا ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں, تم کو اچھے ہونے سے اچھے ہونے کا ہے نا, تو بس آ جاؤ, تم بہت اچھی جگہ پر آئے ہو, ورنہ نہیں آتے تو کہاں جاتے, مر جاتے. قبرستان میں جو سب آباد ہے وہ وہی لوگ ہیں جو یہ مولانا کے پاس نہیں آئے تھے. ذرا سمجھنے کی چیز ہے. ہم قرآن کی تلاوت کو بھول گئے, وظائف کو بھول گئے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو ہم بھول گئے, اور پھر یہ سارے سوالات. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے, ہماری بات چل رہی تھی رشتہ داری جوڑنے کے اوپر. قرآن کی آج کے پارے کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. رشتہ داری کے معاملے میں بہت چوکنا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ پہلے جو جھگڑا آئے گا وہ میاں بیوی کا آئے گا جھگڑا, اور وہ یہی بیوی شکایت کرے گی کہ مرد نے میرا حق ادا نہیں کیا, اور مرد شکایت کرے گا کہ بیوی نے میرا حق ادا نہیں کیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میدان محشر آئے, قیامت آئے, اس سے پہلے وہ لوگوں جہاں روپیہ نہیں ہوگا, جہاں پیسہ نہیں ہوگا, جہاں پر کیا ہوگا, کیا چلے گا, جہاں پر نیکیاں چلے گی, تمہاری نیکیاں دے دی جائے گی, وہ وقت ہے اس سے پہلے معافی مانگ لو, معاف کرا لو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا, او لوگوں مفلس کون ہے, غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کو کھانا پینا نہ ملے وہ مفلس اور وہ غریب. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, وہ آدمی جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا. سن لو, یہ ہم سب کو سننا ہے. وہ آدمی جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس کے سامنے حق مانگنے والے آ جائیں گے. کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میری پیٹھ پیچھے میری برائی کی تھی, اے اللہ میرے سے جو گناہ ہو گیا تھا, جو غلطی ہو گئی تھی, اس نے پیٹھ پیچھے لوگوں کو کہتا رہا, اے اللہ میری عزت کو اچھالا تھا, اے اللہ میرا ورثہ نہیں دیا تھا, اے اللہ میرے پیسے دبا دیے تھے, قانونی گورنمنٹ کے چال چل کر میری زمین اور مکان دبا دیا تھا. یہ کہیں گے, اللہ کہیں گے کوئی فکر کی بات نہیں ہے, چلو بھائی یہ سب کیا تھا, لو اس کی نیکیاں لیتے جاؤ, اس کی نیکیاں لیتے جاؤ, اس کے نام اعمال میں سے نیکیاں ساری ختم ہو جائے گی. بعد روایت سے پتا چلتا ہے جب نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ادھر والوں کے گناہ ادھر بھیج دیے جائیں گے. ایک تو اپنے برداشت کرنے کی نہیں ہوگی اور دوسروں کے گناہ. ہاں لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ گناہ بھی اگر ختم ہو جائیں تو اب کیا دیا جائے گا, ایمان نہیں دیا جائے گا. ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ نیکیاں دے دی جائے گی, گناہ ادھر کے ادھر آ جائیں گے, لیکن اللہ ایمان نہیں دیں گے کسی کا. ایمان بچ جائے گا, جب بچ جائے گا تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی. اس لیے ایمان کو بنانے کی محنتیں کریں. اللہ رب العزت ہم رشتہ داروں میں محبت نصیب فرمائے, ہم کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ یہ جو باتیں کہی گئی سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے موت سے پہلے جن جن لوگوں کے حق ہمارے ذمے ہیں وہ ادا کر دینے کی توفیق عطا فرما.
اس ادا کرنے میں آپ مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنی اولاد کو کھلا دیں گے، مکان بنا کے ان کو رہنے دیں گے، اے اللہ وہ لوگ تو مزے اڑائیں گے، ہم کو اپنی قبر میں جواب دینا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رشتہ داروں اور ماتحتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حقوق ادا کرنے میں ہمارے مددگار بن جائیے، ہمیں مددگار بن جائیے۔ ہم اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، ہمیں انسانیت نصیب فرما، ہمیں شرافت نصیب فرما۔ معاف کر دیجیے اللہ، اللہ معاف فرما دیجیے اللہ۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ روزے کی ادائیگی میں مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں ہمت و قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے قرضے ادا کروا دیجیے، تراویح کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے کتنے بندے اندر ایسے بیٹھے ہیں جو کئی برسوں سے دوائیں کھا رہے ہیں، بیمار ہے، لیکن پھر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اللہ آپ کا کہ آپ دوا کھلا کر بھی شفا دیتے ہیں۔ تیرے بندے ناشکری نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں۔ کتنے اچھے بندے ہیں اللہ، اللہ تو نے کتنے اچھے بندوں کو بنایا ہے، برسوں سے دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، لیکن تیرے روزے بھی رکھتے ہیں، تیری نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ بھی ہیں جو ہٹے کٹے پر کچھ نہیں کرتے، لیکن یہ تیرے کتنے اچھے بندے۔ اے اللہ آپ دواؤں کے محتاج نہیں ہیں، آپ علاج معالجے کے محتاج نہیں ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ تیرے کتنے بندے عمرہ کے لیے نکل گئے ہیں، ان کو صحیح سالم منزل پر پہنچا کر وہاں کی برکتوں سے نواز دیجئے۔ کتنے راستے میں ہیں، ان کو صحیح سلامت سفر کی صعوبتوں سے بچا کر پہنچا دیجئے۔ اے اللہ عمرہ اور حج کا سفر اب آسان کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اب غریبوں کا مقدر نہیں ہے، اے اللہ لیکن آپ پیسوں اور اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار کا عمرہ اور حج نصیب فرمائیے، مقبول اور مبرور نصیب فرمائیے۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے ماں باپ جا چکے ہیں تو مغفرت فرما، زندہ ہے تو ان کی عمروں میں عافیت صحت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ جو جیسا بیمار ہے اس مجمع میں، اگر آنکھ کا بیمار ہے، اے اللہ اے بصیر و خبیر تو اس کی آنکھوں میں شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ذیابیطس کے پریشان ہے، کڈنی سے بے چین اور پریشان ہے، ان سب کو بھی شفا عطا فرما۔ ہارٹ کے مریضوں کے دل کو مضبوط نصیب فرما، درد کے مریضوں کے درد کو دور فرما، جس طریقے کے بیمار ہو ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ دعاؤں کو رد نہ فرمائیے، قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا نبینا محمد ما هو اہل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب